اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر آپ پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ اور رجب کا مہینہ ناظرین بالکل چل رہا ہے اور بالکل اپنے اختتام پہ ہے، اور تھوڑا سا ہی عرصہ رہ گیا رمضان المبارک میں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل سر پہ کھڑا ہے، تو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے رجب میں اور شعبان میں، و بلغنا الی رمضان، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں رمضان تک پہنچائے۔ تو رجب میں الحمدللہ اب تو کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، مسلمانوں کے اندر سے رسوم رواج ختم ہو گئے ہیں، غیر شرعی چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ علماء کی محنت ہے کہ انہوں نے لوگوں کی تربیت کی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز جو کنڈے کی ایک رسم تھی وہ بھی ختم ہو گئی الحمدللہ، اب اتنی زیادہ دیکھی نہیں جاتی، پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی، ابھی بہت کم ہو گئی ہے، اور یہ بھی اب لوگ جو ہے اس سے بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہر قسم کا اسلام جو ہے وہ ہر قسم کے رسوم اور رواج سے جو ہے وہ ہمیں منع کرتا ہے۔ اسلام ایک بڑا پریکٹیکل دین ہے، اور اس کے اندر جو بھی احکام ہیں وہ کتاب و سنت سے جو ہے ان کا ثابت ہونا ضروری ہے، اور جب تک جو چیز بھی کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو یا صحابہ کے عمل سے ہمیں نہ ملتی ہو تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پہ اپنے آپ کو بدعات سے بچانا چاہیے۔ دیکھیں نا کہ بدعت جو ہے وہ کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ، اور وہ کل ضلالۃ تہدی الی النار، کہ ہر نئی چیز جو ہے دین کے نام پر ایجاد جو کی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے؟ وہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو شریعت کے خلاف ہے۔ اور دیکھیں کوئی آدمی کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، اور اس کو اندازہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو، کیونکہ جب اس کو یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ کام غلط ہے تو پھر ہی تو اس کو توبہ کی سوچ آتی ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پھر وہ کہتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اب اگر کسی کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو سمجھ رہا ہے میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں، اور حالانکہ کیا ہے کہ وہ تو اس کو کہتے ہیں نا بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ وہ کیوں اس لیے نصیب نہیں ہوتی کہ وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ تو عبادت سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کہاں پھر توفیق ملے گی؟ کہاں سوچ میں ہی نہیں آئے گا، فکر میں ہی نہیں آئے گا کہ میں نے غلط کام کیا۔ اسی لیے کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حوض کوثر پہ اپنے چہرے کو اس شخص سے پھیر لیں گے جس نے بدعت کی ہو، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی آپ کس کے اوپر الزام دے رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ یعنی اتنی اہم بات تھی دین کی، اور اتنی خاص عبادت تھی تو حضور نے بتائی نہیں۔ جب حضور نے بتائی نہیں، اسلام نے رہنمائی نہیں کی، تو ہم بڑے سمجھدار، ہم بڑے عقل مند، اور ہم نے جو ہے اس کو شروع کر دیا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی سے جو ہے اپنے چہرے کو پھیر لیں گے۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور یہ بڑا جو ہے، اور بدعت کی نحوسیات میں سے ایک نحوسیت کیا چیز ہے کہ جہاں جہاں جو بدعت ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں سے سنتوں کو اٹھا لے گا، پھر سنتوں پہ عمل نظر نہیں آئے گا ہمیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ پھر جو بدعت جو ہوتی ہے اور سنت میں ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ سنت آپ کو پورے عالم اسلام، ہر خطے میں، ہر علاقے کے اندر آپ کو ایک ہی نظر آئے گی، اس کی صورت ایک ہی ہوگی، اور بدعت جو ہے وہ اس کی مختلف صورتیں ہوں گی، مختلف شکلیں ہوں گی، کہیں پہ کس شکل میں، کس صورت میں، کہیں پہ کس شکل اور کس صورت کے اندر۔ لہذا یہ بنیادی طور پر بدعت اور سنت کے اندر ایک فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی کہ جو غیر اسلامی ہے اور جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔